میرا نام علی ہے۔ میں 22 سال کا ہوں، مگر یہ تب ہوا جب میں 19 سال کا تھا۔ یہ تب ہوا جب میرے والدین کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اور میں گھر پر اکیلا تھا۔ میرے ماں باپ کام کے سلسلے سے اکثر گھر دیر سے آتے تھے۔ ایک دفعہ میں رات کو اکیلا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کے دیکھا۔ میں شاک ہو گیا۔ وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جس نے کالے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پورا سوٹڈ بوٹڈ، اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی چھری تھی۔ وہ آدمی ٹھیک میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت عجیب سا بیہیو کر رہا تھا اور مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اسے وہاں سے چلے جانے کو کہا کہ ہماری پراپرٹی کے اوپر سے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ میں نے یہ کہا تو آگے سے اس نے جواب دیا، تم چاہو تو بلا سکتے ہو پولیس کو، مگر کہیں اور مت دیکھنا۔ میں گھبرایا اور فوراً پولیس کو کال کر دی کہ عجیب سا آدمی میرے گھر کے باہر کھڑا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنے میں مجھے فٹ سٹیپس کی آواز آئی اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں اپنا گارڈن کا ڈور تو بند کرنا بھول ہی گیا تھا۔ میں بہت ڈر گیا اور میں نے سوچا کہ اب تو میری جان چلی ہی جائے گی، لیکن میں نے ہمت کی اور وہاں سے بیس بال بیٹ اٹھایا۔ میں آگے بڑھا اور جھانک کے دیکھا نیچے، تو وہ شخص وہیں کھڑا ہوا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ کہیں اور مت دیکھنا۔ اتنے میں مجھے پولیس سائرن کی آواز آئی، مگر وہ شخص وہیں کھڑا ہوا تھا اور پھر وہ آگے میری طرف بڑھنے لگا۔ وہ میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے اپنا بیس بال بیٹ گھمایا اور اسے وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ اتنے میں پولیس والے اندر آ گئے اور انہوں نے اس آدمی کو فوراً پکڑ لیا، مگر وہ آدمی بہت زیادہ احتجاج کر رہا تھا۔ پولیس والے 2 تھے، پھر بھی اس کو قابو نہیں کر پا رہے تھے۔ پولیس والوں نے اسے دھمکی دی کہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے، لیکن شاید اس نے شراب پی ہوئی تھی۔ اس نے پولیس والوں پہ حملہ کر دیا۔ میں وہاں سے بھاگ کر ایک کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا، لیکن اس نے دروازہ ٹانگ مار کے کھول دیا۔ وہ ایک سائیکو ٹائپ شخص تھا۔ میں اس کا چہرہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ بہت ڈر گیا تھا۔ اتنے میں پولیس والوں نے اسے گولی ماری۔ وہ درد سے چلانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھا اور کھڑکی سے جمپ لگا کے بھاگ گیا۔ پولیس نے اس کا پیچھا کیا لیکن اسے پکڑ نہیں سکی۔ وہ کہیں غائب ہو گیا۔ وہ آدمی مجھے پھر کبھی دکھائی نہیں دیا۔ میں یہ واقعہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس دن کے بعد سے میں ہمیشہ چیک کرتا ہوں کہ سارے دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔ جب میں 14 سال کا تھا تو اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ ڈیپ ویب کو ایکسپلور کرتا تھا اور عجیب و غریب چیزیں ڈھونڈنے میں ہم لگے رہتے تھے۔ ہم اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہی تھے اور عجیب و غریب ویڈیوز دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں میری دوست نے مجھے اشارہ کیا کہ دیکھو وہ ویڈیو جس میں لکھا ہے نیو بیسٹ فرینڈ۔ اس پہ ایک پیج کھل جاتا ہے جس پہ آپ کو اپنا پروفائل ڈالنا پڑتا ہے، اپنا نام وغیرہ۔ پروفائل بنانے کے بعد یہ پیج آپ کو ایک مین جگہ پہ لے جاتا ہے جس میں الگ الگ قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ آخری والے آپشن کو دبانے کے بعد اس پہ ایک نیا پیج کھل گیا جس میں الگ الگ میل اور فیمیلز کی پروفائلز بنی ہوئی تھیں۔ میں نے نمبر 5 والے لڑکے کو کلک کیا اور اس کی پکچر کھولی۔ دیکھنے میں وہ کافی ٹھیک ٹھاک سا تھا۔ میں اس کا پروفائل ابھی دیکھ ہی رہی تھی کہ مجھے اس کی طرف سے ایک میسج ریسیو ہوا جس میں لکھا تھا کہ کیا تمہیں ایک نیا دوست چاہیے؟ میری دوست نے مجھے جواب دینے کو کہا اور پھر میں نے اسے جواب دیا اور ہم میسیجز پہ بات کرنے لگے۔ آدھا گھنٹہ بات کرنے کے بعد میری دوست نے کہا کہ اسے جانا ہے۔ اتنے میں نے بھی اس کو کہا کہ میں کل بات کروں گی، ابھی مجھے جانا ہے۔ ہم روز بات کرنے لگے۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور میں نے اسے اپنا فون نمبر دے دیا۔ سب کچھ بہت نارمل جا رہا تھا۔ میں اس پیج پہ دوبارہ گئی اور پھر مجھے ایک میسیج ریسیو ہوا۔ میں دوسرے انسان سے بھی بات کرنے لگی، مگر نمبر 5 والا بھی مجھے موبائل پر میسیج بھیجتا تھا۔
اس کا اصلی نام ولیم تھا، جو میں اب جانتی تھی، مگر مجھے نہیں پتا کہ ولیم کو کیسے پتہ چلا کہ میں کسی اور سے بھی بات کر رہی ہوں، اور وہ مجھے اینگری میسیجز بھیجنا شروع ہو گیا کہ تم کیوں کسی اور سے بات کر رہی ہو۔ میں بہت گھبرا گئی، میں نے اسے اگنور کرنا شروع کر دیا، اور پھر مجھے ایک میسیج اب میرے کمپیوٹر پہ ریسیو ہوا جس پہ لکھا تھا سون۔ یہ میسیج کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا۔ اگلے دن میری دوست رات گزارنے کے لیے آئی اور ہم کمپیوٹر پہ بیٹھ کے چل کرنے لگے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے، الگ الگ ویب سائٹس وغیرہ۔ اتنے میں مجھے ایک میسیج ریسیو ہوا جو مجھے نہیں پتا کہاں سے آیا، اور اس میں لکھا تھا کہ تم نے مجھے بلاک کیوں کر دیا۔ میں نے کوشچن مارک ڈال کے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا کہ میں ولیم، وہ کسی اور نمبر سے مجھے میسیج کر رہا تھا۔ میں نے اپنی دوست کو بتایا کہ کتنا کریپی ہے یہ بندہ، تو میری دوست نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ شاید اس نے کچھ سنا، اور پھر میں نے بھی سنا کہ میں اتنا بھی برا نہیں۔ ہم نے بیڈ کے نیچے جھانک کے دیکھا تو وہاں سے ایک آدمی نکل رہا تھا۔ ہم چیختے چلاتے اپنے کمرے سے باہر آئے، اور ہماری ماں نے ہماری آواز سنی اور فوراً پولیس کو کال کی، مگر اس وقت تک وہ بھاگ چکا تھا۔ پھر میں نے سوچا اور اینالائز کیا کہ شاید اس دن مجھ سے ڈارک ویب کا ایسا پیج کھل گیا کہ وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی دوبارہ ڈیپ ویب میں جانے کی بیوقوفی نہیں کی۔ کچھ عرصہ پہلے میں اور میری فیملی ہالیڈیز پر متیرا گئے۔ وہ جگہ میرے پیرنٹس کی رہائشی جگہ تھی جب وہ چھوٹے تھے۔ ہم ہر سال وہاں گھومنے پھرنے جاتے تھے۔ ہمارے دادا دادی بھی وہیں رہتے تھے۔ وہاں ہم بہت مزے کرتے تھے۔ دن میں بہت اچھے اچھے فیسٹیولز ہوتے تھے۔ اگر آپ زیادہ متیرا کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ اسٹوری آپ کے لیے کافی دلچسپ ہونے والی ہے۔ ایسا نہیں کہ بہت خاص اور ڈراؤنا ہوا ہو، لیکن وہ ایک ڈراؤنا خواب جو بہت زیادہ سچ لگا مجھے، اور بچپن میں میرے لیے سب سے بڑا نائٹ میئر تھا۔ دادا دادی نے مجھے اپنے گھر کا سب سے اوپر والا کمرہ دیا تھا، جہاں پہ میری دادی کی پسندیدہ الگ الگ قسم کی ڈالز پڑی ہوتی تھیں۔ وہ کافی کریپی تھا۔ ایک دفعہ میں سو رہی تھی کہ میں نے ایک خواب دیکھا جو بہت ہی زیادہ ڈراؤنا تھا۔ میں سو رہی تھی کہ میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ زمین پہ بہت سارے کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں، اور وہ بہت ہی عجیب طرح کے ہیں، جیسے اصل میں نہیں ہوتے۔ میں ایک دم سے چلائی، اتنے میں دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے پرپل کلر کے ڈریس میں جو بہت ڈراؤنی سی ہے۔ اس عورت کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میرا بھائی میری طرف بڑھنے لگا کہ اس عورت نے اپنا ہاتھ میرے بھائی کے پیٹھ میں گھسا دیا اور اس کا دل باہر نکال دیا۔ میں بہت چلائی اپنے اس خواب میں، اتنے میں وہ عورت آ کے بولی تمہارے پیرنٹس بھی نہیں بچیں گے، اور میں اٹھ گئی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے فوراً جا کے اپنے بھائی کے کمرے میں دیکھا کہ وہ ٹھیک ہے، پر اتنا اندھیرا تھا کہ میں کچھ دیکھ نہیں سکی۔ میں بہت گھبرا گئی اور الٹا سیدھا سوچنے لگی۔ میں فوراً نیچے کی طرف بھاگی کہ میں اپنے والدین کو بتاؤں اس خواب کے بارے میں، مگر مجھے کوئی نہیں دکھا۔ اتنے میں رونے لگ گئی اور اپنے خواب کو یاد کر کے اور ڈر گئی۔ میں رو ہی رہی تھی کہ اوپر سے میرے بڑے بھائی نے مجھے آواز دی۔ میں فوراً اپنے بڑے بھائی کے گلے لگ گئی اور بہت رونے لگی اور اسے بتایا اپنے ڈرونے خواب کے بارے میں۔ پھر وہ پوری رات میرے ساتھ میرے کمرے میں بیٹھا رہا اور مجھے دکھایا کہ میرا بھائی آرام سے سو رہا تھا۔ اگلی صبح میرے بھائی نے ہمارے والدین کو بتایا میرے رات کے ڈریم کے بارے میں۔ پھر میں نے اپنی ماں کو اپنا ڈریم بتایا اور اس پرپل ڈریس والی عورت کے بارے میں بتایا، تو میری ماں بہت گھبرا گئی اور شاک میں آ گئی۔ مجھے نہیں پتا میری ماں کیوں ڈر گئی تھی۔ تقریباً 2 سال کے بعد ہم دوبارہ وہاں چھٹیاں گزارنے گئے، تو میں اپنے والدین کی شادی کی پکچرز دیکھ رہی تھی اور اوپر کی جگہ اپنے بھائی کے ساتھ صاف کر رہی تھی۔ دیکھا کہ ایک پکچر پھٹی ہوئی ہے۔ میں تھوڑا انویسٹیگیٹ کرنے لگی اور وہ پھٹی ہوئی تصویر ڈھونڈنے لگی۔ میں نے کافی ڈھونڈا اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد نیچے کے فلور کے ایک ڈرار میں مجھے وہ پھٹی ہوئی تصویر ملی اور میں نے دیکھا
وہی عورت جو میرے خواب میں آئی تھی پرپل ڈریس پہن کے، وہ کریپی سی عورت۔ مجھے فوراً یاد آ گیا کہ یہی وہ عورت ہے جو میرے خواب میں آئی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن پھر میں نے دونوں پھٹی ہوئی تصویروں کو ایک ساتھ جوڑا تو وہ ایگزیکٹ وہی تصویر تھی اور اسی کا ہاف پارٹ تھا۔ وہی ڈریس، وہی شکل، وہی کریپینس۔ پھر میں نے اپنی ماں سے پوچھا۔ وہ میرے ماموں کی منگیتر تھی اور پورا ٹاؤن اسے ایک چڑیل تصور کرتا تھا کیونکہ وہ بہت عجیب سی تھی۔ اس کی حرکتیں اور عادتیں بھی بہت عجیب و غریب تھیں۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئے گا کہ کیوں وہ عورت میرے خواب میں اس طرح آئی، کیونکہ وہ تو میرے ماموں کی بیوی ہے اب اور ہماری فیملی کا حصہ ہے۔ کیا پتہ وہ اصل میں کوئی وچ ہو یا کوئی جادوگرنی۔